حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی کی سب سے واحد راز جس میں مجھے اس چیز کا 100% یقین تھا کہ آج میں صبح لازمی جاگوں گا، مجھے رات کو نیند میں موت نہیں آئے گی۔ وہ صحابہ ایسے تھے کہ جو ہمیشہ اپنی موت کو اپنے سر پہ دیکھتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ واحد رات تھی جس میں مجھے اس چیز کا یقین تھا کہ آج رات میں صبح سکون کے ساتھ اٹھوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک چیز حوالے کی تھی، ایک فریضہ حوالے کیا تھا، اور انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ دشمن تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس امید کے ساتھ وہ سوئے اور صبح جا کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکلے تو قریش کے سرداروں کو جب پتہ لگا، پہلے علی کے پاس رہے، انہوں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، ان کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے تھے، وہ ان کو چھوٹی عمر کے تھے، اس ٹائم اتنا عمر ان کی زیادہ نہیں تھی، اور دوسرا ان کو علم تھا کہ ان کو کچھ نہیں پتا اس ٹائم۔ بہرحال وہ وہاں سے نکلے اور فوراً سب سے پہلے ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر کے گھر چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا وہ صفا کے بالکل ساتھ تھا، یہ خدیجہ کا پرانا گھر تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا گھر جو تھا وہ جس جگہ آج وہ توحید کانٹیننٹل، اگر آپ نے دیکھا ہو ہلٹن اور کانٹیننٹل جس اسٹریٹ کے اندر ہے، اس پچھلی طرف جو ہے وہاں پہ تیم کا خاندان جہاں پہ ابوبکر صدیق تھے وہاں پہ رہتے تھے۔ اس طرف آئے وہ لوگ، انہوں نے جب گھر کے اندر ناک کیا تو بیٹی ان کے اسما باہر آئیں، ان سے پوچھا کہ والد کیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ حضرت اسما کہتے ہیں کہ مجھے ابو جہل نے اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ میں زمین پر گر گئی، اور میرے کان میں جو سونے کی باری تھی وہ چور ہو کے کہاں گری مجھے نظر نہیں۔ اس نے بچی کو تھپڑ مارا اور اپنا غصہ اتارا اور وہ چلتے بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جب نکلے سیدھا ابو بکر کے پاس گئے۔ ابو بکر طرف کے گھر کے باہر کی طرف جو کوارٹ تھی ان کی، اس کے باہر انہوں نے وہ دونوں اونٹ کھڑے کیے ہوئے تھے، اور ایک انہوں نے نان مسلم گائیڈ کو ہائر کیا ہوتا جس کے بارے میں ان کو یقین تھا، اور یہ یقین درست نکلا کہ اس نے نہ کوئی جاسوسی کی نہ کسی کو بتایا، اور وہ مدینہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا۔ اس کو راستوں کا پتہ تھا، وہ بدو تھا، پہاڑی علاقے کا تھا، اس کو انہوں نے ساتھ دیا۔ 2 اونٹ تھے، ایک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، دوسرے کے اوپر وہ بیٹھے، اور ساتھ ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر اور وہ جو خادم تھا وہ ساتھ چلنے شروع ہو گئے۔ اس طریقے سے جب یہ لوگ یہاں سے باہر نکلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اب میپ پہ آئی وش میں آپ کو اس کو بتا سکتا، مکہ سے جو مدینہ ہے وہ نارتھ کی سمت میں، شمال کی سمت میں، اور مکہ سے باہر نکلتے ہی لوگ سیدھے رائٹ ٹرن کرتے ہیں، جو آج جرول کا علاقہ ہے۔ جرول کے چوک میں مسجد تنعیم کے ساتھ آپ جاتے ہیں، جو کہ جہاں سے عمرہ کرنے کے لوگ احرام باندھتے ہیں، وہ اس علاقے میں ہے، جرول کے باہر کا علاقہ۔ ادھر رائٹ پہ ٹرن کرنے کی بجائے، کیونکہ ان کو پتا تھا پیچھے جو لوگ چیز کر رہے ہیں سیدھا اسی راستے پہ آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پھرنے کی بجائے شمال کی طرف جانے کی بجائے جنوب کی طرف چلے گئے، اور یہاں سے سیدھا باغ ہرا کی طرف سے نکلتے ہوئے غار ثور میں جا کے اندر بیٹھ گئے۔ غار ثور کوئی 3 کلومیٹر 3 میل کے فاصلے پر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، مکہ مکرمہ خانہ سے۔ وہاں پہ جا کے وہ رات کو ادھر بیٹھ کے ابوبکر صدیق پہلے اس غار کے اندر گئے، اور انہوں نے پہلے غار کو سارے کا سارا صاف کیا۔ کچھ جگہوں پہ سانپوں کے نشان نظر آ رہے تھے کہ شاید غاروں کے اندر کہیں رہ رہے ہیں، ان کو انہوں نے وہاں سے بند کیا پتھروں مختلف چیزوں کے ساتھ، اور یہاں پہ انہوں نے رات گزاری۔ جب یہاں پہ رات کو ان کا قیام ہوتا تھا، یہاں پہ انہوں نے 3 راتیں اور 3 دن گزارے، چوتھے دن یہاں سے نکلے تھے۔ تو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب دن کے ٹائم ان کا بیٹا عبداللہ جو تھا وہ رات یہاں گزارتا اور دن کو واپس چلا جاتا، اور مکہ کی گلی محلے میں گھوم پھر کے خبریں سنتا تھا کہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اور شام کو آ کے وہ بتاتا تھا۔ اور جب وہ شام کو آ کے بتانے کے لیے آتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد ان کا عامر بن فہرہ جو ان کا غلام تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہلے سفر میں بھی تھا، وہ آتا تھا اپنے سارے ریوڑ کو لے کے، بھیڑ بکریاں لے کے، اور وہ اس رستے پہ چل کے آتا تھا جس رستے پہ یہ لوگ عبداللہ آتے تھے، تاکہ وہ رستے کے نشان سارے کے سارے مٹ جائیں۔ یہی کام اس نے اس وقت بھی کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ گھر سے نکلے تھے۔ پیچھے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ایک ریوڑ میں چلانا شروع کر دیا تاکہ سارے کے سارے نشان غائب ہو جائیں۔ یہ روز اس طریقے سے آتا، اس ریوڑ کے ذریعے سے ان کے بیٹے عبداللہ جو انفارمیشن لے کے آتے تھے، ان کے پاؤں کے نشان مٹائے جاتے تھے، اور ساتھ ہی وہ ریوڑ سے بکریوں کا دودھ ان کو دیتے تھے، اور کھانا ان کا جو حضرت اسما اکثر لے کے آتی تھی ان کو لے کے آتے تھے۔ حضرت اسما نے پہلی دفعہ جب گھر سے نکل رہے تھے، اس ٹائم جب انہوں نے ان کے لیے کھانا باندھا تو جلدی میں ان کے پاس اس برتن کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، تو انہیں اپنے جو عربوں میں خواتین اپنے پٹی یہاں پہ پیٹ کے اوپر ایک پٹی باندھا کرتی تھی، جو کہ آج جس طرح وہ آپ کچھ ڈریسز میں فارمل ڈریسز کے اندر پہنی ہوتی ہے اس قسم کی ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے فوراً اپنی اس وہ جو ریشم کی پہنی ہوتی تھی اس کو نکال کے اس کو لمبائی میں پھاڑا، ایک باندھ لیا اور ایک کے ساتھ باندھا، ایک دوبارہ پہن لی۔ اس کی وجہ سے ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقتین رکھا، 2 پٹیوں والی، اور اسی نام سے وہ اپنی وصال تک پہچانی جاتی تھیں، اسما بنت ابو بکر ذات النطاقتین، 2 پٹیوں والی۔ یہاں سے وہ نکلی ہیں اور یہ ہر روز ان کو آ کے کھانا کھلاتی تھیں، بیٹا ان کو آ کے انفارمیشن دیتا تھا، اور غلام ان کا نشانوں کو ختم کرنے کے لیے ڈیلی آتا تھا۔ جب تیسری رات تھی
جب ان کو کچھ سن گھن لگی، لوگوں سے انفارمیشن مل گئی کہ نکل تو چکے، کہاں سے جا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا، تو ان میں سے 4-5 افراد، معاملہ یہ تھا کہ ابو جہل نے دارالندوہ کے اندر یہ اعلان کر رکھا تھا سب کے ساتھ مل کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حالت میں گرفتار کر کے لے کے آئے گا یا ان کو مار کے آ جائے گا، ثبوت مہیا کر دے گا، اس کو ہم 100 سرخ اونٹ دیں گے۔ 100 سرخ اونٹ کا مطلب 100 مرسیڈیز تھا زمانے میں۔ اس کے لیے سارے کے سارے لوگ لگے ہوئے تھے، اس میں سردار بھی شامل تھے، چھوٹے قبیلوں کے سردار تک اس کے اندر لگے ہوئے تھے، جس کا میں تذکرہ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بعد شیئر کروں گا۔ مالک بن نویرہ میں شامل تھا، بریدہ اسلم کے اندر شامل تھا، انہوں نے بھی کوشش کی کہ اس طریقے سے ہم انعام پا لیں۔ اس انعام کی وجہ سے لوگ ٹولیوں میں ان کے پیچھے لگ گئے۔ 5 افراد کا ایک ٹولہ ان کے پیچھے گھومتے گھومتے آیا، اس میں اس کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ جملوں کو تذکرہ کر کے فرمایا، باقی حدیث کے اندر اس کا پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے ٹائم، صبح چاشت کی نماز کے آس پاس کا وقت تھا، اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو 4-5 افراد کے باتوں کی اور قدموں کی آوازیں جو کہ دور سے ہوتے ہوتے آس پاس تک قریب آ رہی تھی۔ پھر وہ بہت قریب آ گئی اور اتنی قریب آئیں کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ بالکل یہ غار کے دہانے کھڑے۔ جب ایسی حالت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشانی کے عالم میں فرمایا کہ ہمارا کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ پریشان مت ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ان دو کے بارے میں، یعنی میں اور آپ، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا رب خود ہے؟ ڈونٹ وری اٹ آل، رب ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ان کو تسلی دی، اور اس تسلی کے عالم میں وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ لوگ بالکل، یہ غار ایسا تھا کہ باقی غاروں کی نسبت اسٹریٹ نہیں تھا بلکہ ایسے ڈپریشن میں اس کے اندر گھستا جاتا تھا۔ لوگ پہلے پہاڑ کے اوپر آتے تھے، پہاڑ کا دہنا تھا، وہاں سے بالکل ڈپریشن میں نیچے کھائی سی بنی ہوئی تھی جس کے اندر رستہ تھا، وہ بند تھا، تھوڑی سی روشنی اندر جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے بیانات کے بعد جو بات جو انہوں نے تذکرہ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ لوگ اتنے قریب آئے اور ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چلتے بنے کچھ چیزوں کی وجہ سے انہوں نے سوچ لیا کہ یہاں پر کسی انسان کی موجودگی پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب ان کے جانے کے بعد ہم باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ آج صبح جب میں باہر نکلا تھا تو اس غار کے آس پاس کچھ نہیں تھا، اور ابھی اس غار کے اس چٹان کے بالکل سامنے ببول کا درخت کھڑا تھا۔ اس درخت کی جو ڈائریکشن تھی وہ سورج کی طرف تھی، اور اس نے غار کے دہانے کے اوپر اتنا اندھیرا کیا ہوا تھا کہ اس وجہ سے اندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر یہ درخت نہ ہوتا اندر نظر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس درخت کو لگا دیا ادھر اور ان کو اندر نظر نہیں آیا۔ اس درخت اور چٹان کے درمیان میں مکڑی نے جالا بنایا، اور وہ جالا اتنا تھک تھا کہ دور سے چمک کے نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے وہ درخت کی وجہ سے اندر دیکھ نہیں سکے، روشنی کم ہوگی، اور ساتھ ہی اس جالے کو دیکھا، مکڑی وہاں جالا بناتی جہاں انسان نہیں ہوتا ہے، انسانوں کی گزرگاہ مکڑی ہوتی نہیں۔ اور تیسری جہاں پہ آخری جگہ پہ قدم رکھ کے اپنے اندر جھانکنا ہوتا ہے، آخری اسٹیپ جہاں پڑنا تھا، اس جگہ پر نیچے بالکل اس عین جگہ کے اوپر ایک گھونسلہ بنا ہوا تھا، ساتھ ایک کبوتری بیٹھی ہوئی تھی، اور سامنے چٹان کے اوپر کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی یہاں پر تو کبوتر اور کبوتری ایک پورا خاندان رہتا ہے، انہوں نے یہاں پہ گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور یہاں مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، یہاں انسان کہاں سے آ گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عین معجزانہ، اللہ تعالیٰ کے جو طریقہ کار ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کی فوجیں کون کون سی ہیں اور کتنی اور کہاں کہاں ہیں تم نہیں جانتے، صرف رب ہی جانتے ہیں۔ یہ مکڑی بھی رب کی فوج تھی، یہ درخت بھی رب کی فوج تھے، اور یہ کبوتر اس کے انڈے بھی رب کی فوج تھے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کریں گے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بروکار لائے، اور اس طریقے سے ان کا جانا رفع دفع ہوا، وہ وہاں سے نکلے، اور تیسرے دن رات گزارنے کے بعد، ان دنوں کے جانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ یہاں سے باہر نکلے۔ جب یہاں سے باہر نکلے، جب مکہ سے وہ نکل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف روک کر کے فرمایا کہ اے مکہ، مجھے روز زمین پہ تو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ کو بھی تو پسند ہے، لیکن اگر تیرے باسیوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی یہاں سے نہیں نکلتا۔ اس افسوس کے ساتھ، اس محبت کے عالم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر نکلے، ہمارے سوچ سے ہوتے وہاں سے باہر نکلے، اور اب وہ ان کا راستہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک کامن روٹ تھا جس کے اوپر سارا کا سارا تجارتی قافلہ مکہ کا بھی اور یمن کا بھی مکہ سے ہوتے ہوئے بالکل صحرا اور جو لیفٹ والی پٹی تھی حجاز کا علاقہ درمیانی پٹی ہے، جس کا لفظی مطلب ہی پٹی ہے، اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر اس کو کہا جاتا ہے تہامہ کہتے ہیں نچلی زمین کو، رائٹ پہ یمامہ اپر زمین کو کہتے ہیں، یمامہ جہاں حجاز اور تہامہ، حجاز میں مکہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اوپر مدینہ تک جاتا ہے، یہ تہامہ کا علاقہ اس کے بالکل ساتھ ساحل کی پٹی ہے، دس ریڈ سی پرابلی، اس رستے سے لوگ کیونکہ ساحل کے ساتھ ساتھ جو تھا نیویگیشن آسان ہوتی تھی، لوگ یہیں ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے کو چھوڑا، لیکن پراپرلی چھوڑا نہیں، اس سے زگ زیگ چلتے تھے، کبھی اس کے اوپر کراس کیا واپس آئے، کراس کیا واپس آئے، اس طرح ہوتے ہوتے انہوں نے 3 دن قیام انہوں نے غار ثور میں کیا تھا، اور 8 دن ان کو مزید سارے کے سارے 8 دن رات ڈالنے لگی تھی، اور ٹوٹل 11 دن 11 راتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ پہنچے تھے قباء کے مقام پر. قباء کے مقام پر پہنچنے سے پہلے جو ان کے ساتھ چند واقعات ہوئے جن کے پیچھے دراصل وہ 100 اونٹوں کی لالچ تھی جس نے لوگوں کو ہلکام کیا ہوا تھا، اس میں سے میں چند کا آپ کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے ایک معاملہ جو تھا مالک بن نویرہ کا تھا، جو ایک اپنے خاندان کا رئیس تھا. اس کو خبر ملی، وہ بھاگا بھاگا آیا، اس نے دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو پہچان لیا. حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ یہ تھا کہ عرب میں سارے کے سارے لوگ ابوبکر صدیق کو پہچانتے تھے. وہ عرب میں عالم مشہور تھے، اسپیشلی خاندانوں کی ہسٹری، لینیالوجی، وہ لینیج میں ہی واز ماسٹر. آپ بیت اکبر کی تفصیلات میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ کیسے پورے خاندان کی پرانی نئی ہسٹری، کون سا باپ کون تھا، دادا کون تھا، کون کس وجہ سے مشہور تھا، کیا خصلتیں تھیں، کیا اچھائی تھی، کیا برائی تھی، ہر چیز وہ گنواتے تھے. اور حضرت عائشہ کو ذکر کرتے کہ میرا والد بہت بڑے عالم تھے اس معاملے میں، اور چونکہ وہ خصی سخی بہت زیادہ تھے، لوگوں کی مدد بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے غریب علماء کو اور بدو لوگ بہت زیادہ جانتے تھے. پورے سفر میں آپ کو متعدد بار اس چیز کا پتہ لگتا ہے کہ لوگ ابوبکر صدیق کو جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے. پوچھتے تھے تمہارے ساتھ شخص کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ میرا ہادی ہے، میرا گائیڈ ہے، یہ گائیڈ نہیں. ان کا مطلب تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کا رستہ مجھے دکھا رہے ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ شاید جانے کا صحرا کا رستہ دکھا رہے ہیں. اور جب مدینہ میں جس وقت وہ لینڈ کر رہے تھے اس وقت بھی معاملہ یہ ہوتا ہے. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں سے اترا اور لوگ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے تھے، لوگ آ کے میرے ہاتھ چومنے شروع ہو گئے، 1 2 3 4 5 6. میں تھوڑا سا ہٹا، میں ان کو بتایا کہ میں نہیں ہوں، وہ ہیں، میں ابوبکر ہوں، عبداللہ بن عثمان یہ نبی ہے، بیکاز وہ مدینہ والے دونوں کو نہیں پہچانتے تھے. اس طریقے سے ان کا جو سفر سٹارٹ ہوا. درمیان میں 3 واقعات ہیں. ایک حضرت طلحہ کا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے، بعد میں کے داماد بھی بنے. یہ کاروباری شخص تھے، یہ اس ٹائم مدینہ سے نکلے ہوئے تھے، شام جا رہے تھے، شام سے واپس آ رہے تھے اور ایک کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. مدینہ میں سرداروں کو بیچنے کے لیے ساتھ بڑا نفیس کپڑا لے کے آئے تھے. جب ان کی رستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دونوں کو ایک ایک جوڑا کپڑا کا پیش کیا، اور یہ انتہائی نفیس سفید قسم کا چمکدار کپڑا تھا. یہ وہی جوڑا تھا جس کو پہن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قباء میں انٹر ہوئے تھے. ان کی آمد وہاں پہ ہوئی تھی. یہ ان کو اعزاز، ان کو یہ نصیب ہوا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دوسرا واقعہ ہوا وہ مالک بن نویرہ کا ہوا. وہ ان 100 اونٹوں کی جستجو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور سے رکنے کا اشارہ کیا، وہ نہیں رکا. وہ پہچان گیا تھا کہ یہ دونوں، یہ ابوبکر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ مکہ میں آتا جاتا تھا. جب اس نے قریب آنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنس گئے. جب وہ زمین میں دھنس کے وہ سمجھ گیا تو اس نے آواز آنی اسٹارٹ کر دی، معافی تلافی شروع کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. تھوڑی دور گیا، پھر اس کو 100 گھوڑے آدھے پھر واپس آ گئے. جب واپس آیا پھر اس نے بھی حرکت کی، پھر اس نے حرکت جب وہی دوبارہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور گھوڑا زمین کے اندر دوبارہ دھنس گیا اور گھٹنوں کو زمین کے اندر بالکل فکس ہو گیا. جب وہ یہ اس نے معاملہ دوبارہ دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ الہامی معاملہ ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں. اس نے فوراً نیچے اترا، زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑے اور آخری دفعہ معافی مانگی اور فرمایا کہ مجھے معاف فرما دیں اور مجھے ایک لکھ کر بھی دے دیں کہ تاکہ لوگ مجھے بعد میں امان دے سکیں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ فتح نصیب ہوگی اور مکہ مدینہ سارا کچھ آپ کا ہوگا. اس سے پہلے جب دوسری طرف وہ قریب آ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب معاف کیا تو اس نے ان کو وارن کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک بن نویرہ، وہ وقت کیسا ہوگا جب کسرا کے کندن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. تو مالک بن نویرہ حیران کہ کسرا تو سپر پاور کا کنگ ہے، اس کے کندن کا میرے ہاتھوں سے کیا تعلق؟ میں کہا کون سا کسرا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایران کا کسرا، فارس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، فارس مسلمان فتح کریں گے اور کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ میں فارس فتح ہوا، ایرانی سلطنت ختم ہوئی، اسلامک سلطنت کے اندر شامل ہوئی. بادشاہوں کا جنگ میں قتل ہوا. ان کی ایک بیٹی یزگرد بھی اس کے اندر شامل تھا. یزگرد کی جو بیٹی تھی اس کا رشتہ بعد میں اس کراؤڈ کے اندر حضرت علی کے مشورے پہ مسلمانوں کے ایلیٹ کے سامنے اس کی بیٹیوں کو کھڑا کیا گیا اور ان کو اختیار کیا گیا جس سے شادی کرنا چاہیں کر لیں، بیکاز بادشاہ کی بیٹیاں تھیں. ان میں سے ایک جس کا نام شہر بانو تھا، اس نے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور یہ ان کی اولادیں تھیں. حضرت حسین بن علی سے انہوں نے نکاح کیا اور جو ان کے کربلا میں جو 3 بیٹے شہید ہوئے، امام علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، یہ تینوں شہر بانو کی اولاد تھے. والدہ ایرانی تھی اور والد ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے. یہ وہ یزگر جب ادھر سے فتح ہوا اور اس کے کنگن اتارے کہ حضرت عمر نے کراؤڈ میں کہا مالک بن نویرہ کہاں ہے. اس کو بلایا گیا اور حضرت عمر نے ان کے ہاتھ میں کنگن پہنائے. اس نے 3-4 دفعہ اسٹرولنگ کی، گھوما پھرا، تھوڑا سا دیکھا. حضرت عمر نے دوبارہ بلایا اور اتار کے ان کا جی توشہ خانہ میں جمع کرا. ان کے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کس طرح کے کنگن میں پہنوں گا. انہوں نے فرمایا تھا تم نے پہن لی، تمہاری ملکیت نہیں ہے، صرف پہننے کا کہا تھا.
حضرت عمر سرکار کے مال میں امانت داری میں یہاں اس لیول تک جاتے تھے. بہرحال مالک بن نویرہ نے وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسپیشل ایمینٹی کا لیٹر لکھوایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے جو غلام تھے ان کو کہا. انہوں نے لکھ کے دیا کہ بعد میں جب بھی ہمارے سامنے آئے گا اس کو امان نصیب ہوگی. اس طریقے سے آگے گئے. جب مدینہ کے قریب پہنچنے والے تھے درمیان میں ایک اور واقعہ آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک اور شخص بریدہ اسلمی جو بنو اسلم قبیلے کا سردار تھا وہ 70 افراد کو ساتھ لے کے آیا تھا. اس کو بھی خبر ملی ہوئی تھی کہ نہیں چھوڑیں گے. 70 افراد کے ساتھ آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بلایا اور قرآن کی چند آیات تلاوت کی اور بریدہ اسلمی فوراً مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بالکل مختلف رکھا. کہاں 53 سال ساتھ زندگی میں گزارنے والے قرآن کی ہزاروں آیات ان کو دن رات صبح دوپہر شام سنائی جاتی تھی اور کانوں میں انگلیاں رکھ کے بھاگ جاتے تھے. اور یہ شخص سامنے آیا اور ایک نہتے اب خود 70 افراد کے ساتھ ہے, سامنے 2 افراد صرف کھڑے, کوئی تلوار کچھ بھی ساتھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کا دل نرم کیا اور مسلمان ہو گئے. اور یہ بریدہ اسلمی نہ صرف مسلمان ہوئے, ان کے 70 افراد 7 مسلمانوں پورے قبیلے کے. اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینہ میں ان قبائل کے اندر یہ دستور ہے کہ جب کوئی بڑا شخص کسی علاقے میں آتا ہے تو اس کے آگے اس کا جھنڈا ہوتا ہے اور اس کے لوگ اس جھنڈے کو لے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بریدہ اسلمی مدینہ تک قبا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اپنے 70 افراد کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ. اور اس کے بعد اس ٹائم جھنڈا کوئی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو قبا انہوں نے پہنی ہوئی تھی, سر پہ جو پگڑی تھی کالے رنگ کی تھی, ان میں سے ایک کپڑا اتارا, اس کو کھڑا لمبائی میں اور آدھی پہن کے باقی انہوں نے ان کو دی. انہوں نے اپنے نیزے کے اوپر لگا کے اس کا جھنڈا بنایا اور بریدہ اسلمی جو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چل رہا تھا جب وہ قبا میں انٹر ہوئے تھے. یہ بریدہ اسلمی اور ان کے قبیلے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. یہ 2 معاملات ان کے ساتھ ہوئے. درمیان میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے جس کی تفصیل میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے آخری ٹائم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ ہوگا وہاں پہ میں تفصیل سے کروں گا, بیکاز یہ معاملہ کچھ اور ہے. ایک پہاڑی علاقے میں جب گزر رہے تھے وہاں پہ اوپر ایک خیمہ لگا ہوا تھا. یہ خیمہ حدیث کے مطابق 2 افراد ام معبد اور ابو معبد کا تھا. معبد ان کے بیٹے کا نام تھا. ان کے پاس گئے, شوہر گھر میں موجود نہیں تھا. خاتون سے انہیں پوچھا کہ کوئی پانی پینے کو ہے, انہوں نے پانی دیا. ان سے پوچھا کہ کوئی کھانے کو ہے, کھانا نہیں تھا. ایک بکری سوکھی کھڑی تھی وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ اگر پینے کو دودھ مل جائے. انہوں نے کہا گلہ تو سارا میرا شوہر لے کے گیا ہوا ہے, یہ جو ایک ہے نہ چل سکتی, میں اس میں دودھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں اس کو دو لوں. اس نے اجازت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹھے. یہ سارا واقعہ محمد نے خود بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس بیٹھے, انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی کہا اس کے تھن پھول گئے. انہوں نے اس کے اندر سے اتنا دودھ نکالا کہ میں نے اور میرے بچوں نے بھی پیا, انہوں نے بھی پیا, ان کے ساتھ 2 افراد اور تھے حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے اولاد, اور ان تینوں نے پیا اور پھر وہ چلتے گئے یہاں سے. انہوں نے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور ان کی حرکات اور سکنات کو, ان کی متانت کو, ان کی سنجیدگی کو, ان کے اس معجزاتی طریقہ کار کو, ان کے انداز کلام کو اور ان کے حلیہ مبارک کو معبد نے جو بیان کی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے لیے مستند ترین چیز سمجھی جاتی ہے اور بہت خوبصورت الفاظ ہیں اس کے. وہ میں انشاءاللہ ایگزیکٹ ٹیکسٹ اور ٹرانسلیشن کے ساتھ بعد میں تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ تصویر کشی تھی جو اس نے اپنے میاں کے آنے کے بعد اس نے شوہر کو بیان کی تھی اور دونوں نے بعد میں صحابہ کو بیان کی تھی کہ ہم نے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دیکھا تھا. اس کے بعد جب وہ لوگ گئے اور مدینہ کے قریب پہنچے, مدینہ میں سب سے پہلے قباء کا علاقہ آتا ہے, پھر اس کے بعد وہ علاقہ آتا ہے جہاں پہ آج مسجد جمعہ بنی ہوئی, جہاں پہ پہلا جمعہ ادا ہوا تھا. اور اس کے بعد مدینہ کی سینٹرل آبادی تھی جہاں پہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک اور مسجد نبوی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ کے اوپر یہ 2 والکینک چٹانوں کی لائن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ خواب میں دکھائی گئی تھی, ان کو وہی اس لیے بتایا گیا تھا کہ کالے رنگ کے آتش فشاں پہاڑوں کی جو چٹانیں ہیں ان کے 2 قطاروں کے درمیان سرسبز باغات ہیں کھجور کے جہاں پہ آپ کی ہجرت کا مقام ہے. اس کا نقشہ بالکل ایسی ہے, ایک دائیں طرف وال, ایک بائیں طرف یہ سارے کے سارے پہاڑ چل رہے ہیں جو کہ والکینک ہے, جہاں نہ انسان نہ کوئی اور چل سکتا ہے, کوئی فوج وہاں سے اندر نہیں آ سکتی. اور سٹارٹنگ پوائنٹ کے اوپر اس کے سارے کے سارے کھجور کے باغات ہیں اور اینڈ پوائنٹ کی شمال کی جو پٹی وہ سارے کا سارا بہت کا پہاڑ ہے. یہ سارا مربع مطلب ہے پورا مدینہ کا. اسٹارٹنگ فرام دا قباء سائڈ سے آبادی اسٹارٹ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قباء کی پہاڑی کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے اس گائیڈ کو بتایا کہ سیدھا بنی عمرو قبیلے کے علاقے میں جاؤ اور اس سے پہلے کہیں بریک نہیں لگانی. بنو عمرو بن عوف کو قبیلہ تھا جو کہ اوس کا قبیلہ دراصل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے, اس سے پہلے یہاں کے لوگ
جو پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں معلوم کر چکے تھے، ان کو ان کی نبوت کا پتہ لگ چکا تھا، اور یہودیوں کو پتہ تھا، یہودیوں کے ذریعے مکہ کے انصار کو پتہ تھا۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے یہ ناصر کی جمع ہے، مدد کرنے والے، اور اصل میں یہ سارے کے سارے بت پرست عیسائی تھے، نان پریکٹسنگ قسم کے عیسائی تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا سارا۔ یہود بہت سارے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ مدینہ کے جو مدینہ کے جو یہ یہودی تھے، ان کا اور مدینہ کے جو نان یہودی یعنی جو عیسائی تھے، نصارہ جن کو کہتے ہیں، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرز عمل، سوچ بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ دونوں کے دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی منتظر تھے، ایک مدد کے لیے منتظر تھے، اور اپنی سوشل سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے جو ان کو نظر آ رہی تھی کہ ہم نے ان کے اوپر ایمان اب لے آئے ہیں، اب ہم اس عرب کے، اس مدینہ کے سب کے ایلیٹس ہوں گے، اور ان کی اس کوشش کے اندر ان کی عقیدت شامل تھی اور محبت شامل تھی، اور وہ تیاری شامل تھی جس کے ساتھ وہ آئندہ سب کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار تھے، جس کا انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی گئی تھی۔ یہودی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، لیکن یہ انصار محبت اور عقیدت والی نہیں تھی، یہ تجسس والی تھی، کیوریوسٹی کلز۔ اور اس تجسس میں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی آ چکا ہے، اور ہم نے جو سنا تھا وقت سارے کا سارا وہی ہے، اور یہ وہی نبی ہے، لیکن وہ اس کو قبول کرنے کا تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کو منظور تھی، رسالت منظور نہیں تھی۔ مدینہ کے لوگوں کو علم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت منظور نہیں تھی، رسالت منظور تھی، شخصیت منظور نہیں تھی، پروفٹ بٹ ناٹ ہی، کیونکہ وہ سارے اسی انتظار میں تھے۔ ان سب کے پاس جو علم تھا، جو تورات سے سارا چل رہا تھا، اس میں سے ایک چیز کو بھول چکے تھے۔ ان کو یہ یاد تھا کہ ابراہیمی اولاد میں سے ہوگا، ان کو پتہ تھا کہ ہم سارے کے سارے ابراہیمی ہیں، انبیاء کی نسل سے ہیں، لیکن وہ ایک چیز کو بالکل بھول چکے تھے کہ انبیاء کی نسل میں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، بنی اسرائیل کے علاوہ عدنان بھی موجود تھے۔ اینڈ دے ٹوٹلی فارگاٹ کہ آل عدنان تو مکہ میں سے بھی نبی آ سکتا ہے، اور وہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، اور اس دھچکے کو ان میں سے بہت کم لوگوں نے برداشت کیا۔ میجورٹی نے اس حسد کے اندر، اس شوق کے اندر، اور وہ جس چیز کے لیے، جس رسالت اور اس پروٹوکول کے لیے تیار تھا کہ ناؤ وی آر دی نیکسٹ ایلیٹس آف دا ورلڈ، انٹائر ورلڈ، ناٹ اونلی مدینہ، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس لیے ان کا حسد ان کے قابو نہیں آیا۔ بہرحال یہ لوگ بھی، ان کا انداز اس طریقے سے یہ تھا کہ لوگ سارا دن انصار جو تھے قبا کی پہاڑی کے پاس، گھاٹی کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے، خواتین ان کی چھتوں پہ کھڑی ہوتی ہیں، دور دور تک چھتوں کے اوپر، ان کے مکانات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دور تک نظارہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کہاں پہنچے، آ رہے کہ نہیں آ رہے۔ اور یہ پورا مہینہ تقریباً ہر روز صبح گھر سے نکلتے، دوپہر کو واپس آتے کہ آج نہیں آئے۔ یہودی بھی نکلتے تھے اور انتظار میں ہوتے تھے، اور ان کا نقطۂ نظر کیا تھا، اس کا تذکرہ، چھوٹا سا تذکرہ حضرت صفیہ نے کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، جو کہ بنو قینقاع کے یہودی قبیلے سردار کی بیٹی تھی۔ جب ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی اور سردار مارا گیا، تو اس کی بیٹی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقد کیا، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، یہ ان کی بیٹی تھی۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد و چچا کی بڑی لاڈلی تھی، اور یہ میری ہر بات مانتے تھے، میرے سے کبھی انہوں نے غصے سے بات نہیں کی، اور یہ ہر روز صبح نکلتے تھے اور دوپہر کو شام کو واپس آتے تھے۔ ایک دن یہ دوپہر کے بجائے شام کو بہت لیٹ واپس آئے، آ کے جب گھر میں پہنچے، میں نے ان سے بات چیت بڑی تلخی سے انہوں نے جواب دیا، تو میں سمجھتی کچھ غیر معمولی واقعہ ہوا ہے آج۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے کچھ دیکھ لیا جس کا انتظار میں تھے، شاید وہ آ گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے چچا نے میرے والد سے کہا، چچا نے میرے والد سے کہا کہ کیا یہ وہی ہے؟ اب نام نہیں لے رہے، کہتے ہیں انہوں نے کہا جی کیا یہ وہی ہے؟ میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ ان کا کیا پروگرام ہے؟ میرے والد نے کہا کہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو میرے چچا نے دوبارہ کہا کیا پروگرام ہے، کیا کرو گے، ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ میرے والد نے کہا کہ اللہ کی قسم مر جاؤں گا، اس بندے کو نبی نہیں مانوں گا۔ یہ حیی بن اخطب سردار بھی تھا اور یہ عالم بھی تھا، اس کو ساری کی ساری نشانیاں موجود تھیں، لیکن وہ ٹپکل انہیں یہودیوں کی طرح تھا، they were ready not to accept۔ میں کہ میرے والد نے میرے چچا کے سامنے قسم اٹھا لی کہ مر جاؤں گا، اس نبی کو نہیں مانوں گا، اور ایسے ہی وہ مر گیا، نبی نہیں مانا اس کو، اور گردن کٹوائی اس بندے نے جا کے۔ یہ معاملہ انہوں نے دیکھا، حضرت صفی نے خود بیان کیا کہ ہمارے یہودی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد سے بھرے پڑے ہوئے تھے۔ اس معاملے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات میں جب قباء کے پاس پہنچے اور لوگ ان کی تیاری میں جہاں وہاں جا کے موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا، خود نیچے اترے، لوگ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے، ان کا ہاتھوں کو چومنا شروع کیا، اور انہوں نے بتایا کہ میں نہیں ہوں، جو پیچھے آپ کو اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی حلیہ میں ایک بنیادی ڈفرنس جو تھا وہ یہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے بال کافی سفید تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کے بالوں میں ٹوٹل ایک حدیث کے مطابق 20-21، ایک کے مطابق 13 یا 14 بال ٹوٹل داڑھی کے سفید، باقی اٹ واز آل جیٹ بلیک۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 60 سال کی عمر میں ان کی جسامت میں بالکل بڑھاپے کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا. ان کی جسامت بہت زیادہ تنومند اور نوجوان والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ قوت عطا کی تھی. خندق کی لڑائی میں آپ کو تذکرے میں نظر آئے گا کہ جو چٹان لوگوں سے 6 بندوں سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال والی سے 4 سے کر دیا. ان کے جسم کی طاقت بہت زیادہ تھی. اس معاملے میں جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے، قباء میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے جا کے جو قباء میں جو انہوں نے کام کیا وہ وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے الذین اذا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مومنوں کی شان بیان کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مومن وہ ہیں کہ جب ان کو زمین پہ تمکنت، بادشاہی، اقتدار ملتا ہے، اتھارٹی ملتی ہے، سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں. یہ مسلمان کی بنیادی سرشت ہے جس کا قرآن میں تذکرہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ یہ کیا. 3 جگہ قیام کیا، 3 جگہ مسجدیں بنائی. ایک جگہ مسجد کا نشان بنا ہے، مسجد جمعہ بعد میں بنی، اور 2 اپنے ہاتھوں سے بنی. قباء میں فرسٹ اسٹینڈ تھا، یہاں پہ پہنچے، اور قباء کی آبادی اوس کی آبادی تھی. اوس کی میجورٹی یہاں پہ تھی. خزرج والے تھوڑے سے باہر تھے. خزرج والے اپر مدینہ میں رہتے تھے، اوس والے نیچے رہتے تھے. خزرج کی میجورٹی تھی، اوس کی مائنورٹی تھی، اور کوئی 10% سے بھی کم یہودی تھے ٹوٹل مکہ کے مدینہ کے اندر. یہاں پہ انہوں نے خود یہ کیا، چونکہ بیت اقوا کے اندر اوس خزرج سارے کے سارے لوگ آئے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اس طریقے سے کیا کہ وہ خود اوس کے خاندان میں رہے. 14 ڈیز یا 12 ڈیز انہوں نے اسٹے کیے قباء کے اندر. ایک دن انہوں نے اسٹے کیا ہے، جمعے کا دن انہوں نے کیا ہے درمیانی علاقے میں، بنو سلمہ کے علاقے میں، اور اگلے دن وہ وہاں سے گئے ہیں 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد، مختلف اقوال ہیں. اس کے بعد وہ گئے، سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور 610 عیسوی کا سال تھا. 12 ربیع الاول کو وہ مدینہ میں داخل ہوئے. قباء سے مسجد بنانے کے بعد جب یہاں سے باہر نکلے، قباء کی مسجد کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تہنیت بیان کی، اس کی صفت بیان کی کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان والے ہیں. اور یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی ہے جو کہ ایمان والے ہیں. اس کا تذکرہ قرآن کے الفاظ میں بالکل صحیح آپ کو ملتا ہے، جہاں مسجد زرار کا تذکرہ ہے. ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں آئے، ان کو چونکہ مکہ نکل چکے تھے، مکہ میں ان کا طواف کرنا بڑا روز کا معمول تھا، جو یہاں پہ ان کا معمول ختم ہو چکا تھا. ان کو مکہ یاد آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اگر جا کے قباء میں مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل کے پڑھیں گے، آپ کو عمرے کا اجر ملے گا. اور یہ انہوں نے لوگوں کو فرمایا. آج بھی لوگ اسی سنت کے مطابق وہاں پہ جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں. ایک حدیث کے اندر اس کا تذکرہ جمعہ کا دن ہے، ایک حدیث کے اندر اس کا جمعہ کا تذکرہ نہیں، ویسے بھی کسی بھی دن جا کے 2 رکعت نفل پڑھنا.